بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے الف کے اوپر۔ ہم نے الف کا قاعدہ سمجھنا ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، قرآن پاک کے اندر کچھ حروف ہوتے ہیں جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو شو ہوں گے۔ ان کو ہر حال میں ہمیشہ ہم نے پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو حروف شو ہو رہے ہیں نا، ان کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، جو مرضی حرکت آ جائے اوپر نیچے، ان کو ہر حال میں آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 7 حروف ہوتے ہیں۔ ان حروف کو ہم بولتے ہیں حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف جو ہر حال میں ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے حروف ہوتے ہیں، وہ 7 ہوتے ہیں، ان کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں، حروف مستعلیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور حروف استعلاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اب موٹے حروف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ والے موٹے حروف ہیں جن کو ہر حال میں آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں باریک حروف کی طرف۔ اب جو حروف مستعلیہ ہیں نا، یہ والے جو 7 حروف میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان حروف کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف بچتے ہیں وہ آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ دیکھیں میں نے جن کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، مطلب وہ حروف مستعلیہ کے اندر آ جاتے ہیں، موٹے حروف آ جاتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے باقی جو بچ رہے ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، وہ باریک حروف ہیں۔ اب سمجھتے ہیں باریک حروف کو، کہ قرآن پاک کے اندر جو حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی جتنے حروف بچ جاتے ہیں نا، وہ باریک حروف ہوتے ہیں، ان کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف کو ہم بولتے ہیں حروف استفال۔ استفال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حروف مستفلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ استفال ذرا آسان ہے، اسی کو آپ پکڑ لیں کہ یہی آپ نے کہنا ہے حروف استفال، لیکن نام میں نے دونوں آپ کو بتا دی ہے۔ مستفلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حروف استفال، ایسے حروف جو ہمیشہ باریک، جن کو ہم باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان باریک حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں، مطلب 3 حروف ایسے ہیں، الف، لام اور را۔ الف کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں، کبھی ہم باریک پڑھتے ہیں۔ لام کے بارے میں نے اب ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی۔ اللہ کی لام کو ہم نے کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کبھی باریک پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے۔ آج ہم نے الف کو دیکھنا ہے کہ الف جو ہے نا، الف کو ہم نے کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کبھی باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا جب آپ تلاوت کرتے ہیں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا یہاں پر الف کو آپ نے باریک پڑھنا ہے تو آپ اس کو باریک پڑھ رہے ہوں، یا پھر کہیں پر اگر آپ نے الف کو موٹا پڑھنا ہے کہ آپ وہاں پر الف کو موٹا پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بلکہ غور کرنے والی بات ہے۔ الف کا قاعدہ آج ہم نے سمجھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، اگر الف سے پہلے اگر موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، موٹے حروف جو میں نے 7 بتا دیے تھے، حروف مستعلیہ کے جو 7 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر الف سے پہلے موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو الف کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دوں گا، پھر آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، قاف زبر الف قا قا۔ اب الف سے پہلے قاف آ گیا ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ جو 7 حروف میں نے آپ کو بتائے اس میں قاف بھی ہے، تو قاف موٹے حروف میں سے ہے نا۔ الف سے پہلے موٹے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے الف کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم الف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، عقاب، عقاب، ٹھیک ہے۔ شدید العقاب، ٹھیک ہے۔ الف کو ہم نے موٹا پڑھا کیونکہ پیچھے موٹا حرف ہے۔ اسی طرح الف کو باریک کب پڑھنا ہے؟ جب الف سے پہلے باریک حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال دوں گا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے فی الدنیا۔ اب دنیا، یا زبر الف یا ہے، اب یا باریک حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں فی الدنیا، فی الدنیا، تو میں الف کو موٹا پڑھ رہا ہوں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ الف سے پہلے باریک حرف ہے جو کہ یا ہے، تو الف کو ہم نے لائٹلی، بالکل ہم نے ایزی ہو کے
آسان سا ہم نے پڑھنا ہے، بالکل ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. فی الدنیا، فی الدنیا، فی الدنیا. اگر میں اس کو موٹا پڑھتا ہوں فی الدنیا تو یہ میں موٹا پڑھ رہا ہوں الف کو، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مخارج کو نکالتے ہیں کہ ہمارا مخرج جو ہے وہ ٹھیک رہے، لیکن الف کو کہیں پہ موٹا پڑھ لیتے ہیں، کہیں پہ باریک پڑھ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پیچھے والے حرف کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. اگر پیچھے باریک حروف میں سے کوئی حرف ہے الف کو باریک پڑھنا ہے، اگر پیچھے موٹے حروف میں سے کوئی حرف ہے تو ہم نے الف کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اب فی دنیا کا جو الف ہے اس کو ہم نے بالکل باریک پڑھنا ہے. اس کے بالکل آپ نیچے آ جائیں، ایک لفظ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے وَإِن تُخَا. اب خا موٹے حروف میں سے ہے تو الف کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. تُخَا وَإِن تُخَا. اب صرف خا کو ہی نہیں ہم نے موٹا کرنا، خا کو موٹا کرنے کے ساتھ ساتھ الف کو بھی موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تُخَا الف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، پیچھے موٹے حرف میں سے ایک حرف آ چکا ہے. تو ایک اور مثال دوں گا. یہاں پہ دیکھیں اکثر لوگ لام کے اوپر غلطی کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک آیت ہے الطلاق. اب کیا کرتے ہیں لوگ، لام کو کرتے ہیں موٹا، الطلاق، الطلاق نہیں، لام باریک حروف میں سے ہے. بس اللہ والی جو لام ہے نا اس کو آپ نے کبھی موٹا کبھی باریک پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کبھی موٹا آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اور باقی جتنی بھی لام ہے آپ نے باریک پڑھنی ہے، یہ باریک حروف میں سے ہے. تو یہاں پر بھی الطلاق تو موٹے حروف میں سے ہے، لیکن تو کے بعد لام آ گئی ہے، لام باریک حروف میں سے ہے، تو آپ نے لام کی وجہ سے الف کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، تو موٹا نا الطلاق نہیں، لام کی وجہ سے لام باریک حروف میں سے ہے تو اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے باریک حرف لام آ چکی ہے تو آپ نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. الطلاق، تو کو موٹا کر کے لام کو باریک، الطلاق، اور اس کے بعد الف کو بھی باریک، الطلاق مرتان. ٹھیک ہے. اس کے بالکل نیچے آ جائیں. فَإِمْسَا سین باریک حروف میں سے ہے، الف کو یہاں پر ہم نے باریک پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے فَإِمْسَا سو سین کو باریک کر کے الف کو اگر کوئی موٹا کر لیتا ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. فَإِمْسَاكُن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر الف سے پہلے باریک حروف میں سے سین آ چکی ہے تو آپ نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، آج ہم نے کیا سیکھا ہے، الف سے پہلے موٹے حروف میں سے کوئی حرف آئے گا الف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، الف سے پہلے اگر باریک حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو الف کو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.